آج ہم آپ سے مخاطب ہیں جس کا مضمون سوشل سائنس ہے یا مطالعہ سماج آپ کہہ سکتے ہیں. تو اسی کا ایک سبق ہے پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاقی کہانی ہے. آج ہم آپ سے اسی کے بارے میں اسی موضوع پر اسی عنوان کے بارے میں بات کریں گے کہ پڑوسیوں کے حقوق ہم پر کیا ہے اور ساتھیوں کے ساتھ ہم کو کیسے ملنا چاہیے. پڑوسیوں کے حقوق کا معاملہ بہت نازک ہے اسلام میں اور بار بار اس کا تاکید کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں رات میں آپ کھانا کھا رہے ہیں اور پڑوسیوں کے یہاں کھانا نہیں بنا تو آپ کا کھانا حرام ہے. اس طرح رات میں پڑوسیوں سے پوچھ بھی لینا چاہیے یا پتہ چل جائے کسی وجہ سے کھانا نہیں بنا ہے تو ایسی شکل میں آپ ان کو بلا کے ان کا کھانا کھلائیں. یہ پڑوسیوں کے حقوق ہے. یہ کھانے کا معاملہ ہے، دیگر کوئی بھی اور معاملہ ہو تو پڑوسیوں کا بہت زیادہ حق ہے. یہاں تک کہ اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے گھر کے بغل میں کوئی غیر مسلم کا گھر ہے، اس کے بعد مسلمان کا پھر گھر ہے تو آپ کے حقوق کا زیادہ مستحق اور منتظر وہ آپ کا بغل کا جو پڑوسی غیر مسلم ہے، پہلے اس کا حق آپ کے اوپر ہے تب اس کے بعد والے گھر کا حق ہے. اس طرح پڑوسیوں کے حقوق کو اگر ہم ادا کرتے ہیں تو دوسرے پڑوسی بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. یہاں تک کہ ساتھیوں کی جہاں تک بات ہے تو آپ مختلف کلاسوں میں پڑھتے ہیں. جیسے آپ کا ایک دوسرا درجہ ہے جس میں آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں ہر طرح کے بچے ہیں، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، کسی کو فیس دینے کا پیسہ نہیں ہے، کسی کو کتاب خریدنے کا پیسہ نہیں ہے. تو ایسے میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے تو آپ کو اپنے اس غریب ساتھیوں کا مدد کرتے ہوئے اس کی فیس دے دیں یا اس کی کتاب خرید دیں اس کو. پھر اگر پڑھنے لکھنے میں کوئی کمزور ہے تو اس کا بھی حق ہے آپ اس کی مدد کریں. یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے. ساتھ ساتھ اس کے اخلاقی کہانیاں جو ہے بہت سی کہانیاں ہیں عملی زندگی میں انسان کو اپنے اخلاق کے ذریعے آگے بڑھانے کی. جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زندگی کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک جگہ گزرتے تھے تو کوئی عورت منتظر رہتی تھی، اوپر سے کوڑا ان کے سر پر پھینک دیتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کبھی شکن نہیں آتا تھا. ایسا برابر ہو رہا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ کوڑا اس عورت نے نہیں پھینکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی کہ آخر اس نے آج کیوں نہیں پھینکا. ان کی خیریت پوچھنے کے لیے دریافت کرنے کے لیے گھر چلے گئے. جب اس عورت نے دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی خیریت پوچھنے اس لیے آئے ہیں کہ آپ آج نے کوڑا نہیں پھینکا، پتہ نہیں آپ کی طبیعت خراب ہو یا کسی پریشانی میں ہو. وہ عورت اتنا متاثر اور امپریسڈ ہوئی کہ اسی وقت اس نے اسلام لے آیا. تو یہ جو پڑوسیوں کا حقوق اور ساتھیوں کا حق آپ نے سمجھا. اخلاقی کہانیاں جتنی بھی ہیں ہمارے درس میں وہ سب کوئی نہ کوئی ہم کو اخلاق کا سبق دیتی ہیں اور اس کو پڑھ کے ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. یہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی ایسا بنا سکتے ہیں. اور یہی ان سب اسباب کا درس اور مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کو ایک اچھا انسان بننا ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے پورے سماج کے ساتھ ہم کو اچھا سلوک کرنا چاہیے. اور جو اخلاقی کہانیاں میں نے ابھی سنائی، ایسی بہت سی اخلاقی کہانیاں ہیں جن کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ بچے اس کو پڑھ کے ایک اچھا انسان بنائیں اور دوسروں کو بھی ایک اچھا انسان بنانے میں معاون ہوں. تو ہم اب تک بچوں یہ اخلاقی کہانیوں کی بات کر رہے تھے. اس طرح کی بہت سی اخلاقی کہانیاں ہیں، بزرگان دین سے بھی متعلق ہے اور پیغمبران کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی یہ متعلق کہانیاں ہیں. جیسے کہانی خواجہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے، جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے والدہ نے ان کے کپڑے میں کچھ اشرفی ڈال دیا اور نصیحت یہ کیا، بیٹا چاہے جو بھی شکل ہو، کیونکہ بہت بڑا سے بڑا خطرہ کیوں نہیں آیا، لیکن جھوٹ مت بولنا، صحیح بولنا. اس زمانے میں قافلے کے ساتھ لوگ چلتے تھے، ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے، ڈاکو نے قافلے کو گھیر لیا، سب کا سارا سامان لوٹ لیا. ان کے پاس بھی آیا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے. تو کہاں ہے؟ 40 اشرفی ہے. تم کو تو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اتنی اشرفی ہو سکتی ہے. تب اس نے کپڑے کو انہوں نے اٹھا کے اس کی سلائی کو دیکھا اور اس کو بتا دیا. وہ نکال تو لیا لیکن اس کو بہت حیرت ہوئی اس بات پر. وہ اپنے سردار کے پاس ڈاکو لے گیا کہ ایسا ایسا لڑکا بھی ہے، اس نے ایسا کیا. اس کو بھی حیرت ہوئی. ان کو جب بلا کے لے گئے
तो डाकू के सरदार ने कहा कि बेटा सारे लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आपने झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि मेरी माँ की पहली तालीम यही थी कि किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना, हम उसी पर अमल कर रहे हैं। डाकू का सरदार इतना ज्यादा मुतासिर हुआ कि उसके इस बात पर वो ईमान ले आया कि हम हमेशा गलत काम करते हैं। छोटा सा बच्चा माँ के नसीहत पर अमल कर रहा है। बाद के औकात में बच्चों वही डाकू जो है एक बहुत बड़ा बुजुर्ग बना, जो इस्लामी तारीख में जिसको शेख इब्न साबात के नाम से याद किया जाता है। बच्चों, इन कहानियों से आपको इसी तरह सबक लेना चाहिए ताकि आपको अच्छे अच्छे कामों को करने का तौफीक अल्लाह ताला दे।